سب سے پہلے تو میں سیالکوٹ کے عوام کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں پارٹی کو کامیاب کر کے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ سیالکوٹ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے. اور میں آپ کو اس بات کی بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ کے بیٹے خواجہ محمد آصف نے جس بہادری کے ساتھ اس حکومت کی قید و بند اور انتقامی سیاست کا مقابلہ کیا ہے، اس نے سیالکوٹ کا ہی نہیں، کراچی سے لے کر گلگت تک ہر مسلم لیگ نون کے کارکن کا سر فخر سے بلند کیا ہے. یہ حکومت جب سے آئی ہے اس نے کوشش کی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر ان کے جذبوں میں، ان کے قدموں میں کوئی لغزش لا سکے. لیکن اس حکومت کی ہر ایسی کوشش، ہر جھوٹا مقدمہ، ہر جیل کے اندر گزرنے والی رات نے ہمارے قدموں میں لغزش نہیں لائی، ہمارے حوصلوں کو اور بلند اور مضبوط کیا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، 2013 سے 18 تک پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ نون کے دور میں اس ملک کی تاریخی ترقی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں 2008 سے لے کے 18 تک ترقی کا بے مثال عشرہ منایا گیا ہے، اور اس نے اپنے اثرات ہر گاؤں تک، ہر شہر تک، ہر گلی تک اور ہر محلے تک پہنچائے ہیں. آج ہمارے قائد نواز شریف اور جناب شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی اور صوبائی حکومت میں جو مسلم لیگ نون نے خدمت کا معیار قائم کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کے خلاف زہر کے ڈرم ہی نہیں پھینکے گئے، بلکہ زہر کے بڑے بڑے ٹینکر لا کے پھینکے گئے ہیں. لیکن پاکستانی قوم نے ہر اس جھوٹ کو مسترد کیا ہے، ہر اس پروپیگنڈے کو مسترد کیا ہے، چونکہ پاکستانی قوم اس جماعت اور اس قیادت کی خدمت کی خود گواہ ہے. اور یہ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، یہ مسلم لیگ نون کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. میرے بھائیوں، یہ عمران خان ہمارے پہ الزام لگاتا ہے، میں نے اسے کئی دفعہ چیلنج کیا ہے کہ الحمدللہ 2013 اور 2018 کے درمیان 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے وفاقی حکومت نے. اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو اس 3200 ارب روپے میں سے 32 پیسے کی ہیرا پھیری سامنے لے کر آؤ، ہم تمہارے قومی مجرم ہوں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی ہو، اور یہ وزیر بجلی واٹر اینڈ پاور کی وزارت نے 4 سالوں کے اندر 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر دکھائی ہے. پاکستان کے مقابلے میں 72 سالوں میں بھارت کے اندر 1400 کلومیٹر موٹر وے ہیں، اور ہم نے 3 سالوں کے اندر 2000 کلومیٹر نئی موٹر وے کا جال بچھا کے دکھایا ہے. ہم نے لاہور سے ملتان، ملتان سے سکھر 650 کلومیٹر موٹر وے
3 سالوں کے اندر بنا دی، اور ان نالائکوں سے، ان نااہلوں سے 3 سالوں میں اس موٹر وے کے سروس ایریے جو ہیں وہ چالو نہیں ہو سکے۔ یہ فرق ہوتا ہے قیادت کی اہلیت کا۔ پاکستان میں 4 سالوں کے اندر 29 ارب ڈالر سی پیک کے منصوبے زمین پہ لا کے کھڑے کر دیے، اور 3 سال ہو گئے ہیں $1 کا نیا منصوبہ یہ حکومت سی پیک کا نہیں شروع کرا سکی۔ میرے بھائیوں، یہ کہتے ہیں ہم نے ملک کو بلندی کی طرف گامزن کر دیا ہے۔ آدھا سچ تو پی ٹی آئی بولتی ہے، کیونکہ آج پاکستان میں مہنگائی بلند ترین ہے، آج پاکستان میں غربت بلند ترین ہے، آج پاکستان میں بے روزگاری بلند ترین ہے، آج پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بلند ترین ہے، آج پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل بلند ترین ہے، اور آج پاکستان کے قرضے بھی تاریخ کے بلند ترین ہیں، پاکستان کے بجٹ کا خسارہ بھی بلند ترین ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کرپشن بھی بلند ترین ہے، اور پاکستان کی سفارتی میدان میں بے توقیری اور بے عزتی بھی بلند ترین ہے، اور حکمرانوں کی نااہلی اور نالائکی بھی بلند ترین ہے۔ کون کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کو بلندیوں پہ نہیں پہنچایا؟ یہ سکور کارڈ جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے، ان سب کے اندر کہ جہاں پستی ہونی چاہیے تھی وہاں بلندی ہے، اور جہاں بلندی ہونی چاہیے تھی وہاں پستی ہے۔ گروتھ ریٹ پاکستان کی معیشت کا پست ترین کر دیا ہے، پاکستان کی ترقی کو پست ترین کر دیا ہے، عوام کی خوشحالی کو پست ترین کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آخر میں یہ بات کہہ کے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے جب سیاست شروع کی تھی ہمارے بال سیاہ تھے، آج ہم سفید بالوں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمارے قائد کی جد و جہد صرف ایک نقطے کے اوپر ہے کہ 72 سالوں سے یہ ملک پٹڑی سے اترا ہوا ہے، حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا، ہندوستان آگے نکل گیا ہے، بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ افغانستان بھی آگے نکل جائے گا۔ ہم نے اگر اپنی نسلوں کو ایک بہتر پاکستان دے کے جانا ہے تو ہم اپنا قرض ایسے اتار سکتے ہیں کہ سب مل کر اس ملک کو آئین کی حکمرانی کے راستے پہ ڈالیں۔ اگر یہ ملک آئین کے اوپر چلے گا تو یہ ملک دنیا کے ہر ملک سے تیزی سے ترقی کرے گا، اور اگر یہ ملک آئین سے روگردانی کرے گا تو جیسے 72 سال ضائع ہوئے ہیں اگلے 100 سال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی کسی سے لڑائی نہیں، مسلم لیگ نون کی کسی سے دوستی نہیں، ہماری لڑائی اور ہماری دوستی کا ایک ہی معیار ہے کہ پاکستان کو آئین پہ چلنا چاہیے۔ یہ ملک آئین پہ چلے گا تو ہم سب ترقی کریں گے، ہم سب خوشحال ہوں گے، اور اگر یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا تو اس ملک میں استحکام نہیں آئے گا، استحکام نہیں آئے گا تو معیشت نہیں چلے گی، معیشت نہیں چلے گی تو غریب بھی بے حال ہوگا، مزدور اور کسان بھی بے حال ہوگا، اور ملک کا دفاع بھی بے حال ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں دفاع کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ملک کو مضبوط کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ اس ملک کو استحکام دیا جائے، اور استحکام دینے کا واحد طریقہ ہے کہ یہ ملک آئین پہ چلے، اور آئین پہ ملک تب چلے گا جب اس ملک کے عوام کی آواز کو اور اس ملک کے عوام کے ووٹ کو احترام دیا جائے گا، اور جو قیادت عوام کی خدمت کرتی ہے ان کی خدمت کو تسلیم کیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔
میں